امام غزالی رحمۃ اللہ نے زکوٰۃ کے 3 راز بتائے ہیں. کتنے راز بتائے؟ 3 راز بتائے. زکوٰۃ دینے والوں کے لیے قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو قیامت کے دن پورا بدلہ عطا فرمائیں گے اور اللہ رب العزت ان کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. اور زکوٰۃ دینے کے 3 راز بتائے. پہلا راز یہ ہے کہ انسان، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ اس کو اللہ پاک سے محبت ہے. ہر مسلمان، ہر کلمہ کو، کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اور فاسق اور فاجر، نماز نہ پڑھنے والا مسلمان بھی اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ میں اللہ پاک سے محبت کرتا ہوں. اب اس محبت کو جب ثابت کرنے کا موقع آتا ہے تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ، تمہیں مال اولاد بیوی بچے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا حکم یعنی عذاب تمہارے اوپر آئے. اور قرآن میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم انی احبک فبحقی علیہ کل محبہ، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تجھے میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کر. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کے جو طریقہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے انسان محبت کرتا ہے اور انسان اپنے مال سے بھی محبت کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اپنی محبت کو ثابت کر کے میری محبت تیرے دل کے اندر سب سے زیادہ ہے، لہذا اپنے محبوب اور معشوق مال کو تو میری راہ کے اندر بار دے اور اس کو میرے راہ میں خرچ کر دے میرے حکم پر، تو یہ تیرا اس بات کا ثبوت ہوگا کہ تو سب چیزوں سے زیادہ محبت مجھ سے کرتا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے 3 درجے ہیں. ان کے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے. پہلا درجہ صدیقین کا ہے. صدیقین کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے مال عطا فرمایا ہے اور وہ میرا مالک اور خالق اور رازق ہے اور میرا رزق اس نے اپنے ذمے دیا ہے، میں کل کی فکر کیوں کروں؟ اور یہ 2 لاکھ میں سے 5,000 دینا، 1 لاکھ میں سے 2,500 دینا، یہ تو کنجوسوں کا کام ہے. میں سارا مال اللہ کی راہ کے اندر دوں گا. اور جو اپنے کل مال کو اللہ کی راہ کے اندر دے دیتا ہے اسے صدیق کہتے ہیں. اور سب سے بڑے صدیق اس کائنات کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور انبیاء کے بعد سب سے بڑے صدیق جناب صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارا مال حضور کی خدمت کے اندر لے کر آ گئے. پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا لے کر آ گئے. پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی کہ آدھا چھوڑا ہے، آدھا لے کر آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دونوں کے جملے، جتنا ان جملوں کے اندر فرق ہے اتنا ہی اللہ کے ہاں تمہارے درجوں کے اندر فرق ہے. تو صدیق کس کو کہتے ہیں؟ سب سے محبوب درجہ جو ہے اللہ کی راہ کے اندر دینے والا، اللہ سے محبت کرنے والوں کا جو سب سے اونچا درجہ وہ صدیقین کا درجہ ہے. اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ میں سے 2,500 دینا اور 2 لاکھ میں سے 5,000 دینا یہ تو کنجوسوں کا کام ہے، ہم تو کل مال اللہ کی راہ کے اندر دیں. اور حضرات صحابہ تقریباً سارے کے سارے صدیقین ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوری بھر کے پیسوں کی آئی، حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھیجی اور برتن اٹھا کر برتن میں ڈال ڈال کے یوں تقسیم کر دیا. اور شام کو جب نوکرانی نے کہا کہ روزہ کھولنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آج پیسے آئے تھے، کیا اچھا ہوتا 1 درہم بچا لیتی تو آج ہم گوشت سے افطاری کر لیتے. فرمانے لگی کہ اب مجھے کوسنے سے کیا ہوتا ہے، پہلے یاد دلا دیتی. یہ صدیقین ہیں. حضرات صحابہ اور تابعین اسی طریقے سے وہ دور ایسا تھا کہ جتنے وقت کے عمرا اور بہترین یعنی کہ بازار لوگ ہوتے تھے وہ مشائخ، محدثین، علماء، فقہا، ان کو 1,000 دینار، ہزاروں لاکھوں دینار کو دن و دینار ہدیے کے طور پر بھیجا کرتے تھے. اور ان محدثین کا، ان فقہا اور ان علماء کا اپنا حال یہ ہوتا تھا کہ شام ہونے سے پہلے سارا کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے تھے، بچا کے نہیں رکھتے تھے. حضرت محدثین کا یہ. اور اسی طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو ہم نیمروز کا علاقہ دیتے ہیں
اور اس کے جتنے بھی لگان ہیں، اس کا جتنا بھی عشر ہے، جتنی زکوٰۃ ہے، جو کچھ بھی ٹیکس ویسے ہیں، سارے آپ اس کو لیں. آپ اللہ اللہ سکھانے میں لگے ہیں، دین کی خدمت میں لگے ہیں، آپ اس کو اپنے استعمال میں لیں. فرمانے لگے کہ جب سے ہمیں رات کے 2 آنسو بہانے کی اللہ پاک نے ہمیں توفیق دے دی ہے، اس وقت سے ہم ساری دنیا اور دین اور اس کی دولت سے بے مستغنی ہو چکے ہیں. حضرت مرزا فضل جانی جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشائخ نقشبند سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ بادشاہ عالمگیر کے چچا زاد کزن تھے، اور ان کو جو وقت کا گورنر تھا اس نے یہ خط لکھا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ کچھ حصہ ہم کو تھوڑی بہت زمین آپ کو دے دیں تاکہ مستقل آپ وہاں پر ٹھکانہ بنا لیں اور وہاں اللہ کا دین پھیلائیں. تو میرے محترم دوستو عزیزو، یہ یعنی کہ ایک وقت تھا محدثین کے دور، حضرات صحابہ کے سے اللہ نے دین کا پھیلانا ان سے کام لیا. حضرات صحابہ کے بعد محدثین کا زمانہ آیا، محدثین کے زمانے کے متصل اور ساتھ فقہا کا زمانہ آیا، فقہا نے دین پھیلایا. فقہا کے بعد پھر کئی صدیوں تک دین صرف اہل تصوف اور صوفی اور بزرگوں نے پھیلایا. اب اس صوفیاء اور مشائخ اور اولیاء کے اندر اس قدر چور بازاری ہو چکی ہے کہ جب اہل تصوف کا نام آتا ہے تو ہمارے بہت سارے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ وہ یعنی اس چیز سے یعنی پیچھے ہٹنے کترانے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی جعلی تعویذ لکھنے والے عامل ہیں وہ پیر بنے بیٹھے ہیں، جس کی جو اعلانیہ سنت کی مخالفت کرتے ہیں وہ پیر بنے ہوئے ہیں، جو لوگ کسی دربار کے ساتھ جڑ گئے ہیں وہ پیر بنے ہوئے ہیں، جس نے کافی سارا لوہا پہن لیا اور 2-4 سال نہایا نہیں، بڑے بڑے لمبے بال اس نے رکھ لی، وہ پیر بن گیا. اور ان کی اس روح کو دیکھ کر ہمارے جو سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تصوف سے دور ہو گئے. میرے محترم دوستو عزیزو، تزکیہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ پاک کرنا، پاک ہونا، اور اسی سے تزکیہ ہے. اور تزکیے کے بغیر انسان کبھی بھی اللہ کے ساتھ واصل نہیں ہو سکتا، اور تزکیے کے لیے کسی صاحب نسبت بزرگ کے ساتھ میل جول رکھنا، اس سے تعلق رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. تصوف کا سب سے پہلا سبق اور تصوف کا سب سے پہلا جو کیا کہتے ہیں کیا سبق ہے یا پہلی منزل اور مرحلہ ہے، وہ اپنی ہستی کو ختم کرنا ہے، اپنی حیثیت کو مٹانا. جیسے رات ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ساتھ کہنے لگے کہ مجھے تصوف کی سمجھ اس وقت آئی کہ جب میں نے ایک بزرگ کی کتاب پڑھی اور اس میں لکھا تھا کہ یہ تمہارا وہم ہے کہ تو اہم ہے، یہ تیرا وہم ہے کہ تو اہم ہے، اپنی حیثیت نہیں سمجھنی. یہ سب سے پہلا مرحلہ، پہلا قدم ہے تصوف کا. اور تصوف کی انتہا یہ ہے کہ روح کا تعلق اللہ کے ساتھ اس قدر والہانہ ہو جائے، اس قدر والہانہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی رضامندی اور ان کی خوشنودی کے بغیر روح کو چین ہی نہ ہو. اور جب یہ حال ہوگا تو ذرا سی نافرمانی، ذرا سی شبہ سے بھی انسان بچے گا کہ کہیں اس میں میرے پروردگار کی ناراضگی نہ چھپی. اللہ کے ساتھ ایک پاکیزہ روح کے ساتھ تعلق قائم ہو جانا، یہ میرے دوستوں تصوف کی انتہا ہے. ہم تو پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا، اولاد نہیں ہو رہی، حجی بچہ بڑا نافرمان ہے، رشتہ دار ناراض ہیں، میرے اوپر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، ہم نے پیر ان کاموں کے لیے رکھے ہیں. حالانکہ یہ دنیا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یعنی کہ دین قرآن و حدیث کے بدلے میں چند پیسوں کو وصول کرنا، چند پیسوں کو وصول کرنا. قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے علماء کی یعنی مذمت بیان فرمائی کہ اتنی اعلیٰ چیز سے وہ دنیا حقیر دنیا کا یعنی کہ مفاد لیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ ان پیروں کے پیچھے لگ جانا اور اہل تصوف جو اہل اللہ لوگ ہیں ان کی پہچان اور ان کی کیا کہتے ہیں ان کی پیروی، ان سے میل جول، یہ ہماری امت میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. بہرحال تو سب سے پہلا یعنی کہ راز زکوٰۃ دینے کا کیا ہے؟ صدیقین، اللہ سے محبت کرنا. اللہ کی محبت کے 3 درجے ہیں اور ان میں سے پہلا درجہ صدیقین کا ہے جو کل مال دیتے ہیں. دوسرا درجہ رجال الصالحہ، صالحین. رجال الصالحین کون ہیں؟ کہ جو یعنی ہر موقع کے اوپر اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جب فرض کا حکم ہوتا ہے جیسے عشر ہے، زکوٰۃ ہے، تو بے دریغ اپنے مال کا بہترین حصہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دے دیتے ہیں بلا جھجک. رجال الصالحین. اور تیسرا درجہ کھڑے لوگوں کا ہے، نیک لوگ.
یہ سب سے آخری درجہ ہے کہ جتنا اللہ نے فرض کیا ہے اتنا دے دیتے ہیں، یہ بھی اچھے لوگ ہیں۔ تو پہلا راز یہ ہے کہ اللہ رب العزت زکوٰۃ دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت ثابت ہوتی ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا راز زکوٰۃ دینے کا یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان کے جسم کو میل لگتی ہے اور پانی سے انسان اس میل کو صاف کرتا ہے، انسان کے دل کے اندر بخل ایک گندگی کی طرح بیٹھا ہوا ہے، اور اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ جس طریقے سے کپڑے پانی اور صابن سے صاف ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ سِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو دھونے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، اور دلوں کی صفائی کے لیے اللہ نے ذکر بنایا ہے۔ اسی طریقے سے دل کے اندر جو مختلف روحانی بیماریاں، ان میں بخل ایک انتہائی گندگی اور گندی بیماری ہے، یہ ایک ناپاکی ہے جس کو صاف کرنے کے لیے اللہ پاک نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ یہ میل کچیل ہوتا ہے، اس سے گندگی صاف ہوئی ہے، لہذا حکم یہ دیا کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کی آل کو یہ گندگی نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ اس سے دل کی گندگی صاف ہوئی ہے، یہ میل کچیل ہے، اور جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں اور اس میل کو اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو تیسرا راز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کا یہ دیا، ارشاد فرمایا کہ اس سے انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک کا، کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ نیت کرے اور یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ تیرا مجھ پر کرم اور احسان ہے، جس بندے کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، جس کو میں صدقہ دے رہا ہوں، جس کو میں صدقۃ الفطر دے رہا ہوں، ہے تو وہ بھی میرے جیسا ہی ہے، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، اس کے بھی میری طرح جسم ہے، میرے جیسا بندہ ہے، تو نے مجھ پر احسان کر دیا، مجھے دینے والوں میں شامل کر دیا اور اس کو لینے والوں میں شامل، تو یہ شکر ہے۔ جس طریقے سے بدن کا شکر نماز پڑھنا ہے، اسی طرح مال کا شکر زکوٰۃ دینا ہے، مال کا شکر زکوٰۃ دینا ہے۔